اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو روزے کے بیان میں ہے، اور وہ چیزیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، یا وہ چیزیں جن کے بعد اگر انسان روزہ باطل کر دے جان بوجھ کے، تو پھر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف قضا چاہتی ہیں، ان کو قضا کرنا ہوگا ان کی وجہ سے اگر روزہ توڑا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یہ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے۔ کل ہم نے اس سلسلے میں پڑھا تھا وہ جگہیں یا وہ چیزیں جہاں روزے کی قضا اور کفارہ ہے۔ مثلا روزے کی قضا، جو شخص روزے کو اس کے وقت پر نہ رکھے، جو شخص روزے کو اس کے وقت پر نہ رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کسی اور وقت روزے کو رکھے۔ چنانچہ جو روزہ اس وقت گزر جانے کے بعد رکھا جاتا ہے اسے قضا روزہ کہتے ہیں۔ یعنی قضا کسے کہتے ہیں؟ جو روزے کا وقت گزر جانے کے بعد رکھا جائے، بعد میں رکھا جائے، تو اسے قضا روزہ کہتے ہیں۔ اب کہیں جو ہے وہ قضا ہے صرف، اور کہیں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں روزے کا کفارہ کیا ہے؟ یہ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا کفارہ وہ جرمانہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کفارہ کسے کہتے ہیں، جوہر، اگر آپ سے پوچھا جائے کفارہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کفارہ وہ جرمانہ ہے جو روزے کو باطل کرنے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے معین ہے۔ اور اب یہ سوال ہو آپ سے، یہ تعریف ہوگی کفارے کی، پھر یہ سوال ہو کہ کفارے کی قسمیں کتنی ہیں روزے کے کفارے کی، مثلا کون سا کفارہ ہوگا، تو اس کا آپ کو جواب دینا ہے کہ 3 قسمیں ہیں۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ روزے کی قضا یعنی کیا مطلب؟ جو شخص روزے کو اس کے وقت پر نہ رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد کسی اور وقت میں اس روزے کو رکھے، تو جو روزہ اس وقت گزر جانے کے بعد رکھا جا رہا ہے اسے قضا کہا جائے گا۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی کفارہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کا کفارہ نہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ جرمانہ ہے جو روزے کو باطل کرنے کی وجہ سے شریعت کی طرف سے معین ہے، اور یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اس کی قسمیں 3 ہیں۔ واضح ہو رہا ہے آپ کو؟ کہنا ایک غلام آزاد کرنا، 2 مہینے روزے رکھنا جس میں 31 دن مسلسل رکھنا ہوں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان میں سے ہر ایک کو 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ کھانا، یعنی 750 گرام کھانا دینا۔ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے، یعنی ان میں سے کفارے بتائے ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کو انجام دے۔ البتہ چونکہ اس زمانے میں شرعی اعتبار سے جسے غلام کہا جا سکے اس کا وجود نہیں ہے، لہذا دوسرا یا تیسرا کفارہ ادا کرے گا، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 60 روزے رکھے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو جتنا ممکن ہو فقیر کو کھانا کھلائے یا کھانے کی چیز دے دے، جیسے گیہوں چاول وغیرہ ہیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو استغفار کرے۔ یہ اب یہ آئیے، ان مقامات پر صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ یہ جو مقامات اب آ رہے ہیں جو آج بیان کرنے والے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جن میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان مقامات پر صرف روزے کی قضا واجب ہے، یعنی کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 1، عمدن قے کرے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے قے کرے، الٹی کرے، قے کرے تو الٹی کرے، تو اگر ایسا تو کرتا ہے تو اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔
नंबर 2, माह मुबारक रमज़ान में गुस्ल जनाबत करना भूल गया, जान के नहीं भूल गया, और इसी हालत में एक या चंद रोज़े रख ले, तब उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा नहीं है। नंबर 3, माह रमज़ान में बग़ैर तहक़ीक़ किए हुए कि सुबह हुई या नहीं, पानी पी लिया, खाना खा लिया, कोई भी ऐसा काम अंजाम दे दिया जो रोज़े को बातिल कर देता है। मसलन पानी पी ले और बाद में मालूम हो कि सुबह हो चुकी थी, तो क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। नंबर 4, अगर कोई ये कहे कि सुबह नहीं हुई है और रोज़ेदार उसकी बात पर एतमाद करते हुए कोई ऐसा काम कर ले जो रोज़े को बातिल करता है और बाद में मालूम हो कि सुबह हो गई थी, तो क्या करे? क़ज़ा करना होगी, कफ़ारा नहीं है। अगर आमदन माह रमज़ान में आमदन जानबूझकर माह रमज़ान का रोज़ा न रखे या आमदन बातिल कर दे तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। क्या कहा? अगर जानबूझकर माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा न रखे या जानबूझ के रोज़े को बातिल कर दे तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों होंगे। ये था हमारा यानी गुज़िश्ता दर्स का आखिरी हिस्सा जो हो चुका था। आज आइए 33वां सबक। 33वां सबक है रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारे के अहकाम के बयान में। रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारे के अहकाम के बयान में कह रहे हैं कि नंबर 1, रोज़े की क़ज़ा फ़ौरन वाजिब नहीं है। यानी अगर किसी इंसान ने माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा नहीं रखा और अब ईद आ गई, क्या उसके ऊपर ईद के फ़ौरन बाद रोज़ा रखना वाजिब है जो छूट गया रमज़ान में, या बाद में कभी भी रख सकता है? कह रहे हैं कि रोज़े की क़ज़ा फ़ौरन वाजिब नहीं है, अलबत्ता लेकिन ये बात भी है कि आइंदा रमज़ान से पहले अंजाम दे। ये नहीं कि रमज़ान मुबारक इस साल उसमें रोज़े क़ज़ा हुए और आइंदा साल रमज़ान मुबारक आ गया, उसने क़ज़ा रोज़े रखे ही नहीं। 1 साल का अरसा उसे कम पड़ गया, 11 महीने उसे कम रह गए। रमज़ान के सारे भी छोड़े थे, अगर छूट गए थे तो 30 ही रोज़े तो थे, अगर छूट गए थे किसी वजह सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से तो 30 रोज़े थे, और इसने पूरे 11 महीने गुजार दिए, ये रोज़े नहीं रखे। कह रहे हैं कि नहीं, फ़ौरन रखना वाजिब नहीं है, लेकिन आइंदा रमज़ान से पहले रोज़े रख ले, अंजाम दे। नंबर 2, अगर कई साल के रोज़े क़ज़ा हैं तो उनको अंजाम देने में किसी को भी पहले रख सकता है। मान लीजिए कि इस साल के रोज़े क़ज़ा हैं, अगले बाद के साल के रोज़े क़ज़ा हैं, फिर बाद के क़ज़ा हैं, यानी इस तरह जो है वो कई साल के रोज़े जो है क़ज़ा हो गए थे मसलन। तो क्या करें? क्या उनमें तरतीब ज़रूरी है? या तरतीब ज़रूरी नहीं है कि पहले जिस साल क़ज़ा हुए थे वो रखे, फिर जो उसके बाद वाले साल में भी वो रखे, फिर जो उससे बाद नहीं। कह रहे हैं अगर कई साल के रोज़े क़ज़ा हैं तो उनको अंजाम देने में किसी को भी पहले रख सकता है, लेकिन अगर आखिरी साल के रोज़े का वक्त तंग है। कैसे वक्त तंग हो रहे रोज़े का आखिरी साल के? जैसे अभी बताया कि दूसरा माह मुबारक रमज़ान आने वाला है, इस साल क़ज़ा हुए और अब रमज़ान मुबारक आने वाला है, बस रोज़े रख सकते हैं, जितने क़ज़ा हैं इतने दिन बाकी हैं। कह रहे हैं कि लेकिन अगर आखिरी साल के रोज़े का वक्त तंग है, मसलन तो इस साल के 10 रोज़े क़ज़ा हैं और 10 ही दिन बाकी हैं, शाबान के 10 ही दिन बाकी हैं और 10 ही रोज़े क़ज़ा हैं, तो चाहिए कि पहले इन्हीं 10 रोज़ों को क़ज़ा करे। यानी जो 10 रोज़े इस साल क़ज़ा हुए थे और अब शाबान की 20 तारीख हो गई, 10 ही दिन बाकी हैं कि रमज़ान मुबारक आ जाएगा, तो क्या चाहिए कि इस अब जो है इन्हीं 10 रोज़ों को रखे। कह रहे हैं कि अगर कई साल के रोज़े क़ज़ा हैं तो उनको अंजाम देने में किसी को भी पहले रख सकता है, लेकिन अगर आखिरी साल के रोज़े का वक्त तंग है, मसलन इस साल के 10 रोज़े क़ज़ा हैं और 10 ही दिन बाकी हैं, तो चाहिए कि पहले उन्हें 10 रोज़ों की क़ज़ा करे। नंबर 3, कफ़ारे में कोताही करना सही नहीं है, अलबत्ता फ़ौरन अंजाम देना भी वाजिब नहीं है। यानी क़ज़ा हो या कफ़ारा हो, उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि बस लापरवाही कर रहे, लेकिन फ़ौरन भी वाजिब नहीं है।
نمبر 4 کفارے کی ادائیگی میں اگر چند سال گزر جائیں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ کسی عذر کی بنا پر نہ رکھ سکے اور رمضان کے بعد اس کا عذر ختم ہو جائے لیکن تساہلی یعنی کہالت کی بنا پر آئندہ رمضان تک اس کی قضا نہ کرے، اگر ماہ رمضان کا روزہ کسی عذر کی بنا پر نہ رکھ سکے، سفر میں ہے یا بیمار ہے اور رمضان مبارک کے بعد اس کا عذر ختم ہو جائے، جو عذر تھا روزہ نہ رکھنے کا، بیمار تھا صحیح ہو گیا، سفر پہ تھا واپس آ گئے، لیکن تساہلی یعنی کہالت کی بنا پر آئندہ سال آئندہ رمضان تک اس کی قضا نہ کرے، پورا سال گزر گیا، ماہ مبارک رمضان آ گیا دوسرا ہے تو قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام تقریباً 750 گرام کھانا بھی فقیر کو دینا واجب ہے، یعنی ایک مد طعام دینا واجب ہے فقیر کو۔ ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 6 اگر کوئی شخص اپنے روزے کو خود کاری جیسے کسی حرام کام سے باطل کرے تو احتیاط بازی کی بنا پر تینوں کفارے اس پر واجب ہوں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے روزے کو حرام کام سے باطل کرے، کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے روزے کو خودکاری جیسے کسی حرام کام سے باطل کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر تینوں کفارے اس پر واجب ہوں گے، اور اگر تینوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو جتنے کفارے ادا کر سکتا ہے ادا کرے، یعنی اگر تینوں ممکن نہ ہو تو جتنے ادا کر سکتا ہو اتنے ادا کر لے، جیسے وہ وہاں ممکن نہیں ہے اگر 60 کھانا کھلانا مثلا تو کم رکھ لے، کم کو کھلا دے، یعنی متعام دے دے، یا جتنا ممکن اتنا کر لینے تو استغفار کرے۔ کہہ رہے ہیں اگر تینوں کفارے ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو اتنا دے، یعنی ممکن نہ ہونے کی یعنی جان بچا کے بیٹھ جائے ایسے ہی، یعنی ممکن نہیں ہے اس کے لیے، مجال نہیں ہے، نہ اتنا پیسہ ہے جو غلام خریدے تو آزاد کرے، نہ اتنا اس کے پاس جو ہے وہ اتنا مثلا مال ہے کھانا کھلا سکے، تو ممکن نہیں ہے، تو جتنا ممکن ہو اتنا کرے، اور اگر تینوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو جتنے کفارے ادا کر سکتا ہے ادا کرے۔ یہ ہے، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعض صورتوں میں نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ، یہ انشاءاللہ کل آئے گا، اسے آپ یاد کیجئے انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔